اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور انسان کے لیے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ پاک اس انسان پر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے درجات میں بلندی فرماتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نیک آدمی کا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ جس پر قرضہ تھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس انسان کا قرضہ اتارنے کا انتظام کر دیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں زندگی میں جو بھی پریشانی آئے، کسی قسم کی بھی ٹینشن ہو تو اٹھائیں تسبیح، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک آسانیاں لے کر آئیں گے۔ تو ایک نیک آدمی تھا، اس کے اوپر 3000 دینار یعنی 3000 سونے کے سکے اس کے اوپر قرض تھے۔ تو جو قرض خواہ تھا، جس نے قرض دیا ہوا تھا، وہ بار بار اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تو اس نیک شخص نے کہا کہ میں ابھی مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ابھی نہیں دے سکتا۔ تو جو قرض لینے والا تھا اس نے نیک شخص کے خلاف قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا، اور قاضی صاحب نے اس مقروض آدمی کو بلایا اور اس کی بات سننے کے بعد اس انسان کو 1 مہینے کی مہلت دی اور اسے تاکید کی کہ 1 مہینے کے اندر اندر واپس رقم کرنے کا پورا انتظام کر لو۔ تو وہ نیک شخص بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں کہ 1 مہینے کے اندر اندر میں صرف 1 مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی بھی وسائل نہیں ہے، کوئی بھی اسباب نہیں ہے، تو اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن وہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوا، اور ساتھ ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ نیک آدمی جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ میرے پاس تو اپنے خواب کو سچا ثابت کرنے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر وزیر صاحب نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی، کوئی نشانی مانگی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں اس سے کون سی نشانی اس کے سامنے ظاہر کروں گا؟ تو اس نیک آدمی کا کہنا ہے کہ یہی سوچتے ہوئے میں رہ گیا، اور دوسری رات مجھے پھر خواب آیا۔ جب میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت ان کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تیسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، جسے اللہ پاک اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، صرف وہ انسان جانتا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا اور میں نے نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج جو مہلت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جو قرضہ میں نے دینا تھا، قرضہ جس کا میں نے لیا تھا، 1 مہینہ تو گزر چکا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، تو میں وزیر کے صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ تو جب انہوں نے میرا قصہ سنا
تو انہوں نے کوئی نشانی مانگی کہ کوئی نشانی کوئی دلیل، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر واپس آئے۔ تو جب میں نے اتنی بڑی رقم دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا، تو ان میں سے 3,000 انہوں نے مجھے دیے، کہا کہ یہ تمہارے قرضہ کی ادائیگی ہے۔ پھر 3,000 دینار اور دیے اور کہا کہ یہ تمہارے بال بچوں کے اخراجات کے لیے ہیں۔ اس کے بعد 3,000 دینار اور دیے کہ یہ تمہارے کاروبار کے لیے، تم اپنا کوئی کاروبار کر لینا۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا کہ اے بھائی، تو میرا دینی بھائی ہے، یہ محبت والا تعلق کبھی نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیا کروں گا۔ تو اس شخص کا بیان ہے، نیک آدمی نے کہا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب جو قرضہ لینے والے ہیں وہ بھی آئے، میں بھی آگے بڑھا اور میں نے 3,000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ نے مہینہ کی مہلت دی تھی، تو یہ قرضہ میں لے کر آ گیا ہوں، تو آپ ان فریقین کو ادا کر دیں۔ تو قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ تو بڑا مفلس اور کنگال تھا، تو پھر یہ اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ جو ہوا تھا سارا بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے میں بھی اسی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام ہوں، تمہارا یہ تمام قرضہ میں اپنے پاس سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کہنے لگا میں اللہ پاک اور اس کے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر جو مقروض آدمی تھا، نیک آدمی، اس نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم اپنے پاس سنبھال لیجئے، بہت شکریہ، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لے کر آیا ہوں وہ تو واپس نہیں ہوں گے، یہ دینار آپ کے ہیں اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا، اب 12,000 دینار لے کر میں گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مل گئی۔ تو یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود پاک بڑی ہی بابرکت عبادت ہے۔ ایسے کئی ہزاروں واقعات ہمیں ملتے ہیں، آج کے دور میں بھی کتنے واقعات ہیں، لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں لے آتا ہے۔ اور ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور شعبان کا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی بابرکت ہے، اور شعبان کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا، یہ آپ بامشکل انسان کو چند منٹس لگیں گے، تو 24 گھنٹوں میں اتنے منٹس ضرور نکالنے چاہیے کہ جن میں ہم درود پاک پڑھیں اور خالصتاً پڑھیں،
ایسا نہیں ہے کہ اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، توجہ ہوتی نہیں ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مکمل توجہ کے ساتھ بہتر ہے کہ نماز کے بعد نماز مکمل پڑھ لی، فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد دعا مانگ لی، اس کے بعد وہاں پر وہیں بیٹھ کر باوضو وہیں بیٹھ کر انسان کیا کرے، درود پاک پڑھ لے تو 700 مرتبہ ایزی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد یعنی 500 ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو 200 بچ رہا ہے وہ کسی بھی آپ فری ٹائم میں دن کے ٹائم میں جب گھر وغیرہ کے کام ختم ہو جائیں، خواتین خاص طور پر، تو دن کے کسی بھی حصے میں آپ جو 200 بچ رہا ہے وہ پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر تو آپ تہجد گزار ہیں ماشاءاللہ تو پھر تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز کے ساتھ 200 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ یقین مانیں اتنی زیادہ برکات انسان کو حاصل ہوں گی۔ اور برکت بعد دفعہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں ان میں انسان راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سکون عطا کرتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سکون والی زندگی عطا کی ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بہت برکات نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔